Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam to all. This is Mehdi Kazmi again with Maulana Imamuddin Sayyidi Sahab. Today we will continue the tafsir of Surah Fatiha. And at the end, I will request Maulana Sahab to give us a summary of our third session, or rather all the sessions that we've had to date with the tafsir of Surah Fatiha. Maulana Sahab, Bismillah kijiyega. الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان آیتوں کی تفسیر اور اس کی وضاحت باقی رہ گئی تھی، آج کی یہ آخری نشست ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اس کے خلاصے کے بیان کے ساتھ۔ پہلے جو آیتیں رہ گئی ہیں ان کی میں تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یہ مانگنا ہے، یعنی اللہ سے طلب کرنا دعا کے طور پہ ہے۔ صراط مستقیم جو کہ مقصود اعظم ہے، یعنی سب سے بڑا ہمارا انسان کے لیے جو مقصد ہے وہ ہے اس چیز کی طلب، اس کو حاصل کرنا، اس کو مانگنا۔ صراط مستقیم کی ہدایت، یعنی جب بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے امداد چاہتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے کو اشارہ ہوا کہ بندے جب تم مجھی سے مدد چاہتے ہو تو میں تمہاری کیا مدد کروں، کس قسم کی مدد کروں؟ استعانت کے لیے تم مجھے ہی مختص مانتے ہو تو میں کیسی استعانت کروں؟ تو بندے نے کہا کہ مولا وہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہر وقت صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم کی توفیق دے، اس پہ گامزن رکھ، اس پہ ثابت رکھ۔ بس یہی اللہ نے گویا کہ بندے کے استعانت کے جواب میں جو اسے دعا تلقین فرمائی، یعنی مانگنے کا جو اسے شعور عطا کیا، وہ یہی دعا۔ ہدایت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ہدایت کے معنی کچھ ضروری چیز ہے۔ وہ ہدایت ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے ہدایت کا ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا، مقصود تک پہنچا دینا۔ فور ایگزامپل، کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، اسے نہیں معلوم مجھے فلاں جگہ جانی اور اس کا لوکیشن کیا ہے، کن راستوں سے ہو کر جاتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اگر یہ جواب دیا یا اس کی رہنمائی اس طرح کی کہ اسے بتا دیا کہ چلے جاؤ، آگے سے ٹرن ہے، آگے سے گلی ہے، پھر اس نام کا چوراہا آئے گا، آپ نے اس کو پورا راستہ بتایا، تو اس کو بولتے ہیں راستہ دکھانا۔ ہدایت کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا، اس نے پوچھا آپ سے کہ مجھے وہاں جانا ہے، بتا دو کیسے جاؤں، تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا، آپ نے کہا ٹھیک، بس تم میرے پیچھے چلتے آؤ چونکہ مجھے بھی وہاں جانا ہے، اور آپ نے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا ہاتھ پکڑ کر۔ ہدایت کا یہ بھی معنی ہے، ایک تو راستہ دکھانا اور دوسرا منزل تک پہنچا دے۔ یہ معنی الگ الگ اعتبار سے لیا جاتا ہے، یعنی کتاب قرآن کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو یہاں پہ الگ معنی،
ذات باری تعالیٰ کی طرف جب ہدایت کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے. ایصال الی المطلوب والا جو معنی، منزل تک پہنچانے کا معنی جو ہدایت کا ہے، وہ بھی اس کا ایک مقام ہے، محل ہے، اور وہ سب کے لیے نہیں بولا جاتا. ہدایت کا راستہ دکھانے کا معنی، اس کی بھی ایک جگہ ہے، اس کی بھی محل وقوع ہے، وہاں پہ اس کا استعمال. بہرکیف یہاں پر بندے کی جو دعا ہے اس میں دونوں طرح کی، چاہے وہ راستہ دکھانے سے تعلق ہو، چاہے وہ منزل تک پہنچانے سے. اس لیے کہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ رب تبارک و تعالی مقصود تک پہنچا دے. ہمیں اپنے کسب اور اپنی کوشش اور اپنی سعی پر بھروسہ نہ کر کے وہ خود ہمیں ہمارے مقصود تک ہماری منزل تک وہ پہنچا دے، تو اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہے. اس صراط مستقیم کا معنی سیدھا راستہ، بالکل اسٹریٹ، جس میں نہ دائیں نہ بائیں کچھ نہیں. صراط مستقیم وہ بالکل جو مڈل سینٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے اگل بغل جتنے بھی ہے وہ صراط مستقیم سے باہر. اس لیے کہا کہ صراط مستقیم کی تعریف ایک ہی ہے، یعنی صراط مستقیم ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے. باقی جو ہے صراط مستقیم کے علاوہ اس کے جو ادرس، یعنی اس کو ہم گمراہی کا راستہ بولیں اردو میں، ہدایت کا راستہ نہیں بول کر گمراہی کا راستہ بولے، صراط ضلال بولے، تو یہ جو ہے وہ متعدد ہے. اس لیے کہ اگر کسی چیز کو اگر مرکز بناتے ہیں یعنی پوائنٹ رکھتے ہیں تو اس کے چاروں طرف اس کا جو احاطہ بنے گا، دائرہ بنے گا، وہ سب اس میں شامل ہوگا. تو جو پوائنٹ ہوگا، جو نقطہ ہوگا، وہی کیا ہے صراط مستقیم ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے اگل بغل دائیں بائیں آگے پیچھے جو بھی ہے اوپر نیچے، وہ سب گمراہی میں شمار. صراط مستقیم ایک ہی ہے، باقی اس کے سوا جتنے سب گمراہی. صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ جو اللہ کی رضا تک پہنچے، اللہ کی خوشنودی تک پہنچائے، اس کے قرب تک پہنچائے، اس کی محبت، اس کی معرفت تک پہنچائے. وہ راستے وہ طریقے جس سے نہ اللہ کی معرفت ملے، نہ اللہ کی محبت ملے، نہ اس کی رضا ملے، نہ اس کی خوشنودی ملے، اور نہ ہی ایمان و یقین کی دولت ملے. وہ تمام راستے گمراہی کی، صراط مستقیم. پھر صراط الذین انعمت علیہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان. صراط مستقیم ایک اجمال ہے، پھر اس کی تفصیل بیان، ایک وضاحت کر دی ہے. گویا کہ بندے نے کہا کہ صراط مستقیم مجھے کیا معلوم مولا، تو ہی بتا دے کہ صراط مستقیم کیا. تو گویا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو یہ ارشاد ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام، یعنی جو انعام یافتہ بندے ہیں میرے، ان کا راستہ، ہر کسی کا راستہ نہیں. جو جن پر ہماری نعمتوں کا نزول ہوا اور وہ میرے انعام یافتہ بندوں میں شمار کیے جاتے. اب ایک بڑی طویل بحث ہو جائے گی اس بات کو لے کر کے کہ انعام اور نعمت سے کیا مراد ہے. میں ایک خلاصے کے طور پہ اور اس کا لب لباب بیان کروں. نعمت کی متعدد صورتیں ہو سکتی، انعام کی، اس کو کہا جائے انعام کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ہے بھی. اگر عمومی طور پر نعمت باری تعالیٰ کو شمار کرنا چاہے کوئی اس کی تفصیلات اور جزیات کے اعتبار سے، تو یہ تو ناممکن. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. البتہ اجناس اور انواع کے اعتبار سے، یعنی جنسیت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے اس کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اس کو ہم
अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। एक जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, कुछ नेमतें वो है जिनका ताल्लुक हमारे जिस्म से, उसको जिस्मानी नेमतें बोल सकते। कुछ नेमतें वो है जिनका ताल्लुक रूह से, इसको रूहानी नेमतें बोल। कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक दुनिया से, तो उसको हम दुनियावी नेमतें बोल सकते। कुछ नेमतें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक आखिरत से, तो हम उन्हें उखरवी नेमतें बोल। इस किस्म के जहानत भी हमारी अल्लाह की दी हुई नेमत, फितानत भी अल्लाह की दी हुई नेमत है। ये हवा से ज़ाहिरा, हवा से बातिना, सब नेमतों में शुमार किया। हवा से ज़ाहिरा, ये आंख में देखने की कुवत है, हाथ में पकड़ने की कुवत है, जबान में बोलने की कुवत है, और इस नाक में सूंघने की कुवत है, जबान में चखने की कुवत है, और कान में सुनने की कुवत है। ये सब जाहिरी है, इसको जाहिरी हवास बोलते हैं। और हवास बातिना वो अक्ल है, तदब्बर है, फतानत है, जहानत है, कल्ब का शऊर और उसका इदराक और उसका ताक़ुल है। ये सब है हवा से बातिना। तो ये सारी नेमतों को अगर हम देखे जाए तो मिन जुमला तौर पे, मिन जुमला ये कह सकते हैं कि वो बंदे जिन पे उखरवी और रूहानी इनाम हुआ, जिनको उखरवी और रूहानी नेमतों से सरफराज करते हैं। इसलिए कि दुनियावी नेमत तो कोई माना रखे, नेमत है, लेकिन ये तो बहुत सारे लोगों को हासिल होती है। वो बंदे जिन्हें आखिरत की नेमत और रूहानी नेमतों से सरफराज कर, अल्लाह ने अपनी मार्फत की नेमत अता की, उसे अपनी मोहब्बत की नेमत अता की, उसे अपनी कुर्ब की दौलत अता की। ये सब इनाम याफ्ता बंदे, इनका रास्ता है सिरात मुस्तकीम। अनाम तो अली, इस पर तूने इनाम किया, तेरी नेमतें, चाहे वो मार्फत के एतबार से, मोहब्बत के एतबार से, इताअत के एतबार से, तेरी फर्मा बरदारी के एतबार से, तेरी रजा और तेरी मशीयत के एतबार से, कि वो बंदा हर वक्त तेरी रजा का तालिब होता है, अपनी ख्वाहिशात को बालाए ताक रख करके, भूल करके, अपनी मुतालिबात को दफना करके, अपने जज्बात को खत्म करके, सिर्फ और सिर्फ वो तेरी रजा में फना। इस जिन बंदों का हाल ये हो चुका है, उनका रास्ता हरदम सिराते, रजाए जाना। उनका रास्ता सिराते मुस्तकीम, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, उनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब, उनका रास्ता नहीं जो गुमराह है, यानी राह रास्त से भटके हुए। जब ये कह दिया कि उनका रास्ता जिन पर इनाम है, तो वो सब ऐसे ही बाहर थे, लेकिन ये कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ इशारा किया, उसी बात की ताकीद कर दी कि दुआ में ये बहुत अहम है कि जर्रा बराबर गुमरही, जलालत और गजब वाले रास्ते की तरफ तुझे तवज्जो नहीं करनी। खालिस उस रास्ते की तलब करनी है जो रास्ता मुझ तक पहुंचता है, मेरी रजा तक पहुंचता है। और इसके अलावा उन रास्तों की बिल्कुल पैरवी नहीं करनी है जिन रास्तों पर मेरा गजब है, यानी जिन रास्तों पे चलने से मैं गजबनाक हो जाता हूँ, मुझे नापसंद है। जो गुमराह लोगों का तरीका है, उन तरीकों पर चलने से गुमराही पैदा होती है, वो राह रास्त से दूरी हो जाती। तो
اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی. تو اس میں دیکھا جائے تو گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل یک رخ بنا دیا اس دعا کے اندر کہ صرف میری طرف توجہ رکھ. میں مطلوب ہوں، میں مقصود ہوں، اس کے سوا اور تمہارا کوئی مقصود نہیں ہونا. کیونکہ اس کے سوا جو بھی ہے یا تو وہ مغضوب علیہم میں آئیں گے یا ضالین میں. سمجھ گئے میری بات؟ صراط مستقیم وہ جو میرے وصل کا راستہ، مجھ تک پہنچنے کا راستہ، میری رضا کا راستہ، میری محبت کا راستہ. اب اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ یا تو غیر مغضوب علیہم یعنی جن پر اس کا غضب ہے، یا وہ ضالین. اور قرآن کریم میں اللہ نے خود ہی فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف آتا ہو. اس راستے کی پیروی نہیں کرنا ہے جو مجھ سے دور لے جائے. اب مغضوب علیہم اور ضالین کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، وقت چونکہ کم ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے. مغضوب علیہم سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ یہود ہے، یعنی یہودی قوم. چونکہ قرآن میں جو امت محمدیہ سے خطاب ہے زیادہ تر، تو پچھلی قوموں کو جو عبرت اور تمثیل بنا کر کے پیش کیا گیا، انہی کے ذریعے زیادہ تر ان کو ہدایت کی طرف لایا گیا. تو مغضوب علیہم سے ایک معنی یہود، ان پر اللہ کا غضب. اور ضالین سے مراد نصارہ. مغضوب علیہم یہود کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودیت کے اندر گستاخی، جرات اور ایک کہیں کہ بے خوفی، بے ادبی اور گستاخی کا عنصر پایا جاتا ہے. وہ انبیاء کے توہین کے مرتکب ہوتے تھے اور ان کو یہاں تک کہ قتل بھی کرتے تھے. مشرکین کچھ تو مشرکین ہی ہو گئے یہودی، لیکن اس کے اندر جو تھی وہ ایک بڑی بے باکی تھی، جرت تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں وہ جرت گستاخی پر معمول ہوتی ہے دین کے معاملے میں. اور ایسی بے خوفی کہ وہ کچھ بھی بک دے، کچھ بھی کر لیں. تو جب کوئی قوم اس طرح سے جرت و گستاخی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس پر وہ غضب کا مستحق جب کوئی ایسا کام کرے جو اس کے غضب کو دعوت دے رہا. اللہ غضب ناک ہو رہا ہے، تب کیوں غضب ناک ہو رہا ہے؟ کوئی بندہ ایسا کام کرے گا جو بالکل اس کے غضب کو ابھارنے والا ہو، غضب کو دعوت دے رہا. اور تو یہ جو یہود لوگ تھے، اس کی سرشت اور اس کی جو فطرت تھی وہ ایسے کام کا مرتکب ہوتی تھی کہ جس سے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر نازل کرنا. جسے قرآن کریم میں اس کی مثالیں بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے غضب کو خود اپنے اوپر مسلط کر لینے والے قوم. ایسا نہیں کہ اللہ نے ان پر جان بوجھ کر کے کوئی غضب اور عذاب نازل کر دیا، وہ غضب کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے. چونکہ ان کا کردار جو تھا وہ اسی نوعیت کا کہ وہ غضب الہی کو اپنے اوپر مسلط کر. ضالین کہا سے تفسیر نصارہ یعنی عیسائی کو کہا گمراہ. یعنی گمراہ کا معنی یہ کہ یہ گستاخی اور جرت یا توہین والا تیور اور اس طرح کا رویہ تو نہیں اپنائے ہوئے تھے. یہ کہہ لیں کہ آپ کسی کی محبت میں غلو کرنے سے بھی گمراہی آتی. کیونکہ جو نصارہ جو تھے وہ عقیدت و محبت میں اس طرح سے غلو کر دیے کہ غلو کرنے سے گمراہ ہو. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں افراد جو ہوتا ہے اس کو کراس کر کے افراد تک پہنچ گئے. ایک بیلنس ہونا چاہیے، جس حد میں رکھنا لمٹس چاہیے کراس کر گئے جی. کراس کیا، تو اس لیے وہ گمراہ ہو. ان کو خدا کا بیٹا کہا، ان کی ماں کو بھی خدا بنا دیا. تو یہ تو اس طرح سے جو ان کے اندر عقیدے کے اندر گمراہی پیدا ہوئی
پھر اعمال و اخلاق کے اندر گمراہی پیدا ہوئی، تو وہ یا تو عداوت میں آدمی راہ راست سے ہٹتا ہے، کسی سے اتنی نفرت اور عداوت ہو جائے کہ اس کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے، یہ بھی غلط، یا کسی سے اتنی شدید محبت کریں کہ حد درجہ محبت کی حدوں سے آگے نکل جائے اور اس کو ہم خود سے کچھ بنا دے، جو اس مقام پر نہیں، جس مقام پر نہیں اس مقام تک پہنچا دے۔ اب کوئی محبت میں کوئی پیغمبر کو اگر خدا کا درجہ دے دے تو یہ ہم اس سے نہیں کہیں کہ یہ پیغمبر سے عقیدت اور محبت ہے، بلکہ اسے ہم سراسر شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی پیغمبر ہے وہ سب بندہ ہے، اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے ہیں، خدا نہیں۔ تو نصارہ کے اندر جو کردار اور جو ایک گمراہی کا عنصر جس سے پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور اس کی عقیدت میں گمراہی ان کے اندر آ گئی، وہ افراط میں چلے گئے، اور یعنی اتنی عقیدت میں اندھی ہو گئے، اتنے عقیدت میں اندھے ہو گئے کہ انہیں شعور نہیں رہا اسے خدا بنا دیا۔ جیسا کہ اس قوم میں بھی، یعنی اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ عقیدت میں کسی کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، جس سے بہت ساری گمراہیاں اور خرابیاں پیدا ہو۔ اور بھی بہت ساری اس کی توضیح ہے، میں مختصر میں یہ بیان کر دیا۔ تو بہرحال ایک نصارہ اور یہود قوم نہیں، بلکہ اس قوم کی جو خصلت اور اس کا جو کردار تھا ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یہود اس لیے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ہمیں اس پر دھیان دینا کہ ان چیزوں کو ہمیں نہیں اپنانا، ان سے دور رہنا۔ نصارہ کیوں گمراہ ہوئے، ان کے گمراہی کے اسباب و علل کیا تھے، ریزنس کیا تھے، تو ہم ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ پچھلی قومیں اس وجہ سے گمراہ، پچھلے جو قومیں بڑی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو قومیں بڑی، یا تو یہود ہے یا تو نصارہ، اور دونوں کے اندر جو خرابیاں آئی وہ اس وجہ سے۔ اس لیے آپ کو ان دونوں میں سے کسی کو ٹچ نہیں کرنا۔ جو اسباب غضب ہیں ان میں سے کسی کو اختیار نہیں کرنا، جو اسباب ضلالت ہے ان میں سے کسی کو اختیار نہیں کرنا، جیسا کہ ان دو قوموں کے اندر یہ سب پائے، جن کی وجہ سے یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ تو یہ ایک جو اس کی ایک عام اور سادہ سی جو تفسیر ہو سکتی ہے میں نے بیان کیا ہے۔ اب اس میں آپ اور بھی کہ اب اس امت میں جو اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی یہودی خصلت کے، یہودی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہودی خصلت اور کردار کے بھی لوگ ہوں گے اس امت میں، جن کے اندر گستاخی، جرات، کسی آ، آ، بڑی شخصیت، معظم شخصیات کے بارے میں، ہے نا، وہ کچھ سے کچھ کہہ جائیں گے۔ اور اس امت میں نصارہ صفت بھی لوگ ہوں گے کہ وہ کسی کی محبت میں اس کو بت بنا دیں گے، اسے خدا بنا دیں گے، اسے خدا کا مقام دے دیں گے۔ تو دونوں قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو ہم بہرحال ہمیں صراط مستقیم کی دعا کرنی ہے کہ نہ ہمیں ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، ہمیں بالکل اس صراط مستقیم جو ہے، جو اللہ تک پہنچانے والا راستہ ہے، اس کی قرب اور اس کی محبت تک، بس اسی پر ہمیں گامزن رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، مستقیم رہنا ہے، اور اسی کی دعا ہر وقت کرنی ہے، اور یہ دعا ہر وقت کرنی ہے، کسی لمحے فراموش نہیں کرنی ہے۔ گرچہ آپ کو ہدایت مل جائے، ہدایت پر ہے تو آپ ہدایت پر استقامت کی دعا کیجیے، اور استقامت کی دعا کبھی استقامت کی دعا کبھی کمپلیٹ نہیں، یہ کہہ کہ استقامت کی دعا بھی کمپلیٹ کر لیا میں نے، استقامت ہر وقت چاہیے، ہر لمحے چاہیے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا میرے خیال سے تفسیری مطالب اس کے جو ہو سکتے ہیں، معنی ہو سکتے ہیں، اس کا میں نے ایک ہلکا سا، ورنہ تو یہ تو سمندر ہے، وہ سمندر ہے معانی کا، مطالب کا، جن میں اتنے جواہر اور موتیاں ہیں، ہیرے ہیں، گواہر ہیں کہ وہ تعداد سے باہر ہے، شمار سے باہر ہے۔ مطالب و معانی کا بحر بے کراں ہے یہ کلام، ہم کتنا لائیں پھر بھی یہی کہیں گے کہ
کچھ بھی نہیں. نہ جانے کتنے معانی اور بھی ہے جن کو ہم نہیں جانتے، جن تک ہمارے عقل و فہم یا ہمارا علم نہیں پہنچا. تو مطالب و معانی کا بحر بے کرا ہے، سمندر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم نہیں ہوں گے قیامت. قرآن کے معانی کے عجائب کبھی ختم نہیں، ظاہر ہوتے رہیں گے، ظاہر ہوتے رہیں گے تا قیام قیامت. تو ایک تھوڑا سا میں نے بیان کیا. اب میں صاحب ایک 2 منٹ خلاصے میں اگر آپ ذرا سے خلاصہ ایک اس کو کیپسول ہمیں دے دیجئے سورہ فاتحہ کا. جی، خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا پہلی آیت سے کہ موجب ہم مستحق ہم اللہ ہے. الحمدللہ، حمد کا مستحق صرف وہ ہے. تو ہمیں یہ عقیدہ بنانا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری جو اچھائیاں ہو سکتی ہے، سارے صفات کمالیہ ہو سکتے ہیں، وہ سب اللہ کے، تنہا وہ صرف اس کا مستحق. الحمدللہ کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسے ساری خوبیوں کا، سارے کمالات کا اسے ہم نے مستحق مانا. اور اس میں ذکر اس میں باری تعالیٰ یعنی اللہ جو کہ اس میں ذاتی ہے، اس کا ذکر بھی ہو گیا. یعنی ہم نے اس کے نام کا علم حاصل کیا جو اس کا ذاتی نام گویا ذکر ہم نے شروع کر دیا اس کے نام. ایک میں روحانی طور سے بھی چلنا. پھر جو رب العالمین ہے اور الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، یہ صفات ہے. رب العالمین اس کے صفات ہے، اللہ تو اس میں ذاتی ہے، اس کا ذاتی نام ہے علم. اور اس کے بعد رب العالمین اس کی صفت ہے، رحمان رحیم اس کی صفت ہے، اور مالک یوم الدین اس کی صفت. ان تینوں صفات یہ عظیم صفات ہے، یعنی عظمت والے صفات باری تبارک تعالیٰ. جب ہم نے اس کا نام جانا تو پھر اب یہ طلب ہوئی کہ اس کی کچھ خوبیاں بھی جانے، یعنی ان کے وہ صفات و القاب بھی جانے جن سے وہ نمایاں ہے. تو یہ صفات ایسے ہیں جو کائنات میں جس کے مظاہر نمایاں ہے، کائنات کے اندر اس کی نشانیاں نمایاں. رب العالمین، آپ کائنات کے جس ذرے پہ نظر ڈالیں گے اس کی ربوبیت کا اظہار. رب العالمینی ظاہر ہو رہی، آپ کہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے وجود پر نظر ڈالیں، اپنے وجود کے ایک ایک عضو پہ نظر ڈالیں، اس کی کاریگری پر، اس کی بناوٹ پر، اس کی صنعت پر، اس کے اندر تخلیق کی جو حکمت ہے اس پر، تو ایک ایک چیز میں اس کی ربوبیت ظاہر ہو، رب العالمین ظاہر ہو رہی. یہ صفات ہیں جو عظیم ہے. اور ذات کے بعد ہے نا، آدمی صفات کے ذریعے ہی کیا ہے، یعنی صفات میں غور فکر کر کے، صفات کی معرفت حاصل کر کے تبھی جا کر کے اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے ان صفات کا ذکر کیا جو صفات عظیمہ ہے، اور جن صفات کو بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. رب العالمینی بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے سمجھنا. رحمان رحیم ہے، اس کو بھی سمجھ سکتا ہے، وہ غور و فکر کر. لیکن سب میں شرط ہے کہ وہ اپنی عقل اور تدبر کو لگائے، تبھی جا کر کے کیونکہ بغیر استدلال عقل کے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. یعنی عقلی استدلال چاہیے، تبھی جا کر، یعنی غور فکر کرے گا تبھی کھلے گا اس کو. ہاں، یہ رب رحیم ہے، غور فکر کرنے کے بعد تب وہ کہے گا خود بے ساختہ رحیم ہے، رحمان ہے. غور فکر کرے گا تب اس پر کھلے گا مالک یوم الدین، روز جزا کا تنہا مالک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اکیلا ہے وہ اکیلا سب سے حساب لے. یہ سب غور و فکر کے بعد حاصل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندے نے اپنی حاضری بارگاہ میں درج کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. گویا کہ بندے نے پہلے
اس کے اسما اس کے صفات کا ورد کیا، جو کہ مبتدی یعنی ابتدائی درجے کا جو سالک ہوتا ہے اس راہ کا، راہ سلوک کا عارف ہوتا ہے، اس کا جو ہے ذکر سے شغل کا آغاز ہوتا ہے، ذکر سے شروع کیا، نام کا، صفت کا، پھر فکر صفات میں غور و فکر کیا، اب اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے کہا، تو اب یہ ابتدا سے انتہا میں آ گیا، یعنی ابھی تک وہ سیر کر رہا تھا صفات میں غور و فکر کر کے، اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، یعنی وہ جو برہان سے وہ عیان میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں کہ دلیل سے اب مشاہدے میں آ گیا، سمجھ گئے میری؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیبت سے حضور کی طرف، ابھی تو رحمان رحیم مالک یوم الدین کہہ کر کے اس کی جو معرفت حاصل ہو رہی تھی، وہ ایک کہا جائے کہ اس میں حضور اور مشاہدہ نہیں تھا، علم تو تھا، لیکن ایاک نعبد کہا کہ آپ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے گویا کہ وہ اس سے مخاطب، گویا کہ اب اسے حضور حاصل ہو گیا، مشاہدہ حاصل، سمجھ رہے میری بات؟ جی وہ عالم غیب سے عالم حضور اور عالم مشاہدہ میں، علم کی دنیا سے اب وہ معائنے کی دنیا میں آئے، جس کا ایسے علم تھا، جس کی ذات کا، اس کے صفات کا اور اس کے کمالات کا، اب اسے مشاہدہ کر رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اب اس کے بعد پھر جو سب سے اہم چیز اس کے لیے ہو سکتی ہے، جب اس بارگاہ میں پہنچے تو اب تو ہمیں تو کچھ لینا ہے، لے کر کے جانا، تو اب ہمیں کیا لینا ہے؟ تو سب سے اہم ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی التجا، فریاد اور اس کی نعمت کو حاصل کرنا، تو اس نے بندے نے اپنی دعا رکھی، پھر رب تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، اور بندے کے لیے گویا کہ سارا سرمایہ، تو یہ ایک خلاصہ ہے، اس میں مقاصد دین بھی پورے آ گئے کہ توحید باری تعالی اور آخرت کا عقیدہ، اور ساتھ ہی ساتھ رسولوں کو اور صالحین بندے کو، جو اللہ کے صالحین بندے ہیں اور رسول ہیں، اور ایک چیز میں چھوٹ گیا کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں، خود قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کر دیا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بندوں کے بارے میں بھی گویا کہ صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کر کے ان بندوں کی عظمت کو بھی بیان کر دیا، کہ انعام یافتہ جو میرے بندے وہ یہ ہیں، صدیقین ہیں، تو ان سے بھی ربط رکھنا ہے، ان سے بھی ہمیں تعلق قائم رکھنا ہے، اس سے نسبت رکھنی ہے، اور گمراہوں اور غضبناک لوگ کے راستے پہ نہیں جائے، ٹھیک ہے؟ جی بہت خوب، شکریہ بہت بہت، کیپسول مل گیا ہوگا، جی اور بالکل، امید کرتا ہوں کہ بہت ٹھیک، اچھا۔ السلام علیکم۔